تو یقیناً وہ فرض ہے۔ تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان خاتون اس کی اوپر فرض ہے، فرض ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ کیا ہے؟ اللہ کا کیا حکم نہیں ہے کہ گناہوں سے بچو؟ گناہوں سے بچنا بھی اللہ کا حکم، فرض ہے۔ نیکی کی طرف جانا یہ بھی اللہ کہتا ہے کہ نیکی کی طرف جاؤ، اللہ کا حکم ہے۔ فرض ایسے ہزار میرے پاس ٹائم ہو تو میرا خیال ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ فرض ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ فرض ہے۔ کوئی ایک ایسی چیز کا نام لے دو جس کے بارے میں بندے کو نہیں پتا کہ اللہ کیوں کہتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے۔ اگر نماز پڑھو فرض ہے، اچھی بات کرو فرض ہے، اخلاق کے حسنہ، حرام سے بچو فرض ہے، اور حرام کی طرف جاؤ گے تو سیدھا جہنم کی طرف جاؤ گے۔ بچو بچو، گناہوں سے بچنا یہ اللہ کا حکم، نیکی کی طرف جانا اللہ کا حکم۔ جو اللہ کہتا ہے منع ہو جاؤ، ہم منع ہو جائیں۔ اللہ فرمائے کہ یہ عمل کر لو، ہم کرنا شروع کر دیں۔ اللہ فرمائے منع ہو جاؤ، ہم منع ہو جائیں۔ یہ سب فرض ہے، اور یہ ایک ایسا فرض ہے کہ اس فرض کو اگر بندہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے حکم، اللہ کے فرض کو ماننا شروع کر دے تو جنت کا دروازہ اس کے لیے سبحان اللہ، دروازہ جنت کا اس کے لیے کھلتا ہے جو اللہ کے فرائض کو، اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ نفل سنتے کیا ہے؟ نفل نفل ہے کہ ہمارے ادھر پاکستان کے اندر کچھ لوگ، اکثریت میں لوگ سنتے بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں۔ عرب کے اندر وہاں پہ فرض زیادہ پڑھتے ہیں اور نوافل سنتے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا سنتوں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا فرضوں کو پڑھنا چاہیے؟ نہیں، فرضوں کو پڑھیں گے تو یقیناً اللہ کے حکم کو مانیں گے، اور فرضوں کو پڑھنے سے اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا، اللہ سے قرب، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اور اگر عام سنتے پڑھیں، سنتے کبھی نہ چھوڑیں، سنتوں کے اندر بھی ہے کہ یہ غیر موقع ہے، یہ موقع ہے، سنتوں کو اگر چھوڑ دیں گے گناہ تو نہیں ہوگا، گناہ تو نہیں ہوگا، مگر یہ کیا گناہ سے کم ہے کہ تیرا رشتہ حضور سے کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ سارے کے سارے دروازے جنت کے مستحق اور ہماری شفاعت، ہماری بخشش، ہماری مغفرت،
ہمارے گناہوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غاروں کے اندر سر سجدے میں رکھ کے اپنی گناہگار امت کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کرنا، کیا اتنا عظیم رسول، کیا اتنا عظیم نبی، ایسا نبی جس کی امت ہونے کے بارے میں 1,24,000 پیغمبر نبی وہ دعائیں کرتے رہے، یا اللہ نبوت رسالت میں شکنا عطا فرما، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی اس کا امتی بنا دے۔ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ وہ کہیں اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، کہ حضور آقا علیہ السلام کے جوتوں کے تسمے باندھنے کا مجھے اگر موقع مل جائے، شرف مل جائے تو میں اپنے نسبت پہ رش کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا مقام امتی کا، اتنی بڑی شان امتی کا، مبارک ہے آپ کو، مبارک ہے آپ کو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ میرے آقا کی امتی ہیں، اور حضور کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق اگر مضبوط ہو گیا تو پھر میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ وہ تعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہیں دربار کی حاضری، وہ بھی رسول اللہ کا تعلق ہے، وہ بھی حضور کے ساتھ تعلق ہے۔ تو آپ فرمائیں کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، تو یقیناً جس قبر کو دیکھنے سے جنت ملے، جس روضے کو دیکھنے سے جنت ملے، جس پٹی کو دیکھنے سے جنت ملے، تو پھر سبحان اللہ اس کے اندر رہنے والے کا پھر کیا مقام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کتنی بڑی شان ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ۔ جس پٹی کو، جس دربار کو، جس روضے کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول فرمائے کہ وہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، میری شفاعت واجب ہو گئی، تو میں اپنے کھانے کو یہ کہہ، اتنا رحیم نبی، اتنا کریم نبی تیرا، اتنا رحیم نبی، اتنا کریم نبی تیرا، کیا اس کے ساتھ تعلق، کیا تو چاہتا ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ سنتے اگر نہ کر کے تو کیا ہوگا؟ تیرا تعلق حضور سے رفتہ آہستہ کٹتا جائے گا، کبھی غیر موقع سنتے چھوڑ کے، کبھی موقع سنتے چھوڑ کے، حضور کے ساتھ رشتہ، واسطہ، تعلق، محبت کمزور ہوتی جائے گی، اور پھر وہ آہستہ مکمل چھوڑ دے گا، تو پھر آپ کیا سمجھیں گے اس کو؟ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی سمجھ لیں کہ پھر وہ آپ کی پوزیشن کیا ہوگی۔ اگر حضور کے ساتھ تعلق رکھ جائے تو پھر جنت کیسی ہے؟ اگر حضور کے ساتھ رشتہ کمزور ہو جائے تو پھر جنت کیسی ہے؟ بھائی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے فرض ہیں، یقیناً پہلے فرض ہیں، فرضوں کے بعد سنتے ہیں، ان کا ایک مقام ہے، اور سنتوں کے بعد پھر نوافل ہے۔ نفل تیسری جگہ پر، یہ نفل کیا ہے؟ نفل ادا کرنے سے یقیناً اس سے ہوتا کیا؟ نفل ادا، کچھ لوگ نفلوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نفلوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ پڑھ لینا ثواب ہے، نہ پڑھا جائے تو گناہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، مگر اگر یہ نفل پڑھنے سے تیرے فرض جو تو نے نماز پڑھی اس کے اندر کوئی نقص رہ گیا تھا، کمزوری رہ گئی، زیر زبر لفظ تلفظ اس میں جلدی پڑھ لی، یا زیر زبر کا فرق آ گیا، یا اس کے تلفظ کے اندر فرق آ گیا، اگر ایسی پوزیشن ہوئی تو پھر مثال کے طور پر یہ وہی تیرے نوافل ہیں جو کہ اس کے اندر کمی یا تجی کو وہ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا کر دے گا۔
توجہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. نماز تو ہمارے لفظ بھی تیری ٹھیک، لفظ بھی تیری ٹھیک، زیر زبر بھی تیری ٹھیک. تو نے کسی قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے نقشہ پڑھ لیا، پتہ نہیں دھیان تیرا کدھر ہے، پتہ نہیں سوچتے نہیں کدھر ہے، مگر کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی کمی یا کوئی تیری نماز نظر آ گئی، تیری نفلوں کی وجہ سے. اگر وہ پوری ہو جائے تو مجھے بتا کہ نفل پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے. کوئی نماز ایسی ہے جس کے اندر کمی نہیں، میری تو کوئی ایسی نماز نہیں جس کے اندر میرے سے کوئی کمی نہ ہو. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا. کسی نہ کسی جگہ سے مجھے شک ہونے لگتا ہے، وہ شیطان کی کوئی مداخلت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ میری نماز کے اندر یہاں پہ فرق رہ گیا، یہاں پہ فرق رہ گیا. میں نے تیز پڑھ لی ہے، میں نے جلدی پڑھ لی، میں نے یہ لفظ یہاں پہ پڑھنا تھا اور یہاں پہ تھوڑا سا میں نے تاخیر سے پڑھا، میں نے جلدی پڑھ لی ہے، اللہ کو پہلے جلدی کر لیا. بھئی جگہ جگہ ہم گناہگار ہیں، ہم انسان ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں قدم قدم پہ ہم سے ہوتی. وہی لوگ ہیں جو کہ صحیح نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جن کے دل کے حالات وہ مثال کے طور پہ وہ کام کرتے ہیں، جن کی پوزیشن مضبوط ہے. میں ان کی بات نہیں کرتا، میں تو گناہگاروں کی بات کرتا ہوں. میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم سے ہزاروں لاکھ کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اگر نفل پڑھنے سے ہم جیسے گناہگار ان کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں، ان کے فرض ٹھیک ہو جائیں، ان کے اندر وہ سکر یا غلطی یا نقص وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مثال کے طور پہ قبول کر لے اس کی وجہ سے، تو مثال کے طور پہ پھر نفل تو ہمیں پڑھنے چاہیے، چھوڑنا تو نہیں چاہیے. یہاں پہ یہ دوسری یہ بھی بات ہے کہ اگر وہ کتابوں کو مطالعہ کیا جائے تو نفل پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، نفل پڑھنے سے دروازہ جنت کا نہیں کھلتا. جنت کا دروازہ فرض کی وجہ سے کھلے گا. جو بھی فرض ہے، صرف فرض نماز کے 2 فرض صبح کے اور صرف 2 فرض، پھر 4 فرض زور کے، صرف بس ہوئی نہیں، پھر عصر کے 4، صرف عصر کے 4 نہیں، پھر مغرب کے 3، مغرب کے 3 صرف نہیں، پھر عشاء کے پھر 4. اچھا عشاء کے پھر 4 یہ صرف فرض یہی ہے؟ نہیں، رمضان شریف کے روزے، زکات، پھر اس کے بعد قربانی، سارے خصیت جن کے پاس اللہ نے دیا ہے، پھر حج. یقیناً یہ فرض ہے. اگر وہ اس کا مثال کے طور پہ اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے تو یقیناً صرف یہی فرض ہے. اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے اللہ کے احکامات ہیں جو کہ اللہ فرماتا ہے یہ کرو، یہ نہ کرو، جو کہتا ہے یہ کرو وہ فرض، جو کہتا ہے یہ نہ کرو وہ فرض. آپ اللہ فرماتا ہے حرام نہ کرو. اگر وہ حرام کرنا شروع کر تو اللہ کے فرض کو ٹال دیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کے فرض کو ختم کر دیا. اللہ فرماتا ہے یہ کرو تو آپ کرنا میں شروع کریں. آپ انکار کر دیں گے، مثال کے طور پہ لاپرواہی یا غفلت ہو جائے. تو بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ فرماتا ہے یہ کرو، اللہ فرماتا ہے ایک مجالس کے اندر بیٹھا کرو، تو آپ مثال کے طور پہ کجروں کی محفل کے اندر بیٹھنے شروع کر دیں. ایک تو اللہ کے حکم کو ادھر نہیں مانا کہ نیکی والی مجالس کے اندر بیٹھا کرو، ایک تو یہ بھی بات مانی. دوسری اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو کجروں کی محفل کے اندر، بری محفلوں کے اندر نہ جایا کرو. تو دوسری آپ نے اللہ کے حکم کو ادھر بھی انکار کر دیا، ادھر بھی انکار کیا، ادھر بھی انکار کیا. دونوں فرض ادھر سے ادھر بھی فرض رہ گیا، ادھر بھی فرض رہ گیا. اللہ کے حکم کو نہ ادھر مانا نہ ادھر مانا. ایسے ہم سے ہزاروں غلطیاں ہو جاتی. اللہ فرماتا ہے جھوٹ نہ بولو. کیا کہتا ہے؟ بولو کہ نہ بولو. تو اللہ فرماتا ہے جھوٹ نہ بولو. یہ فرض ہے کہ آپ کے اوپر کہ آپ جھوٹ نہ بولو. تو مثال کے طور پہ آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں. اللہ فرماتا ہے کہ شراب نہ پیو، یہ حرام ہے، تو آپ شراب پینا شروع کر دیں. اللہ فرماتا ہے کہ مثال گالیاں نہ نکالو، تو آپ گالیاں نکالنی شروع کر دیں.
علیہم ولا هم يحزنون. یہ جو اولیاء اللہ ہیں اور ان کے لیے خاص طریقے سے ان کے لیے یہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کوئی خوف کوئی غم اس لیے نہیں کہ تقوی کے اوپر مضبوط ہے. تقوی کیا ہے؟ یہی تقوی ہے کہ وہ مثال کے طور پہ جو اللہ فرماتا ہے جو بھی عمل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا میں نے یہ کروں میں یہ نہیں کروں میں یہ نہیں کروں اللہ دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا. اور جب یہ خیال آپ کے اندر آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں یہ نہیں کروں گا اس کا نام ہی تو تقوی ہے. سبحان اللہ. یہی تو تقوی ہے. اگر مثال کے طور پہ اللہ کہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ حکم فرماتا ہے کہ جمعہ پڑھا کرو نیکی والی مجالس کے اندر آیا کرو جمعہ المبارک کے اندر اکٹھے ہوا کرو اگر اللہ کے حکم کو مان کے مسجد کے اندر آ گئے اور مسجد کے اندر آ کے تو آپ نے مثال کے طور پہ یہ محسوس کرنا شروع کر دیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں میں اللہ کے بارگاہ میں بیٹھا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر آپ کو یقین محکم ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہی تو تقوی ہے اس کا نام تو تقوی ہے. اور اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ ہر گناہ سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہر نیکی کی طرف راغب ہو جائیں گے ہر نیکی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر یہ اللہ کے ولی اسی لیے ان کی بڑی پوزیشن بڑا مقام اور بڑی شانیں اللہ نے اس لیے ان کو دی ہے کہ یہ ہر کام کے اندر محسوس کرتے ہیں اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. ہمیں تو یقین نہیں آتا ہم تو کہتے ہیں ویسے ہی باتیں ادھر دیکھ رہا ہے دیکھیں کہ جو بھی ہوگا وہ دیکھیں گے. ہم کتنے ظالم ہیں مگر اللہ کا ولی وہ ہر چیز سے اس چیز سے بچتا ہے جہاں پہ اللہ حکم فرماتا ہے کہ یہ نہ کرو وہ منع ہو جاتے ہیں. جو کام اللہ فرماتا ہے یہ کرو وہاں پہ وہ پہنچ کے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تقوی والے یہ تقوی والے ان کو یقین ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو یقین ہے کہ میں سن رہا ہوں. اسی لیے انہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے فرمایا یہ جو میرا بندہ جو تقوی کی پرہیزگاری تقوی جس کے اندر آ جاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے جب وہ سبحان اللہ سنتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جب وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جب وہ بولتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جب وہ پکڑتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں جب وہ چلتا ہے میں پاؤں بن جاتا ہوں. کیسے بن جاتا ہوں کیسے بن جاتا ہوں اس کا یہ مقصد ہے کہ کان بن جاتا ہوں نہ کان بن جاتا ہے. اس کا یہ مقصد ہے اللہ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ سنتے ہو نا جب سنتے ہو تقوی والا آدمی جب سنتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں میں ان کے کانوں کی حفاظت میں خدا کرتا ہوں میں ان کی زبان کی حفاظت میں خدا کرتا ہوں ان کے ہاتھوں کی حفاظت میں خدا کرتا ہوں ان کی پاؤں بن جاتا ہوں ان کے پاؤں کی حفاظت میں کرنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں اور اس کے دماغ کے اندر میں سوچ بھی غلط نہیں لانے دیتا. یہاں تک میرا کنٹرول ہوتا ہے میرے بندے کے اوپر کیونکہ اللہ 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 کر کے اور اللہ فرماتا ہے میرے ہر مقامات ہر حکم کے اوپر یہ میری برابری کرتا ہے اور میرے کہنے کے اوپر عمل کرتا ہے. اور جب ایک ٹائم آتا ہے ایک وقت آتا ہے پھر سبحان اللہ زبان تو اس کی ہوتی ہے بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے. یا رسول اللہ. حضرات گرامی اور تو میں اپنے بھائیوں کے سامنے صرف میرے پاس ٹائم اگر میں لیٹ ہو گیا میں یہاں پہ
اتفاق کے سو گئے تھے. یہ مجھے اٹھاتے رہے مگر میں رات کل 7 تاریخ تھی, رات کو شکل کا پروگرام تھا, پھر وہ پرسوں رات کو دربار شریف کے اوپر پروگرام تھا, تو اس لیے وہ نیند کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو بہرحال اگر میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا تو میں مزید اور باتیں چند کر لیتا. میرا کہنے کا صرف اپنے بھائیوں کو صرف آپ کو مبارکباد دینا تھا. آپ بڑے خوش نصیب ہیں یار, آپ بڑے خوش وقت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا, پھر اللہ کی مہربانی کہ رسول اللہ کے غلاموں کا اندر پیدا کیا, پھر اور مہربانی کہ آپ کو, میرا مقصد ہے کہ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ منسلک کر دیا, ان کے رشتے کے اندر بدن کے ساتھ بات کیا, تقوی والے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط ہو گیا, ان کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے فضل سے ہم ہر جمعۃ المبارک کے اندر مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر آتے ہیں, اور آ کے کبھی جیسی جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ہر نماز کو بھی اگر فرض سمجھو, اگر بھی ہم نہیں سمجھتے, شاید اگر سمجھتے ہوتے, جمعہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ بڑے فائدے والی چیز ہے, مگر اس کی حقیقت کے بارے میں عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے, خاص لوگوں کو ہوتا ہے. جمعے کے بارے میں پہنچ کے آتے ہیں تو جو فرض نمازی ہیں وہاں پہ لاپرواہی, اپنی مرضی, پڑھنی تو پڑھنی, نہ پڑھنی تو نہ پڑھنی, چھوڑ دی, اپنی مرضی سے پڑھنی ہے, اپنی مرضی سے چھوڑ دی. اللہ کی مرضی سے نہ نماز پڑھنی ہے, اللہ کی مرضی کے ساتھ نہ ہمیں نماز چھوڑنی, اپنی مرضی کے ساتھ. اتنے بادشاہ ہیں, اتنے بادشاہ مطلب میں نے کہتے دو بادشاہ, دو, ایک بادشاہ ہوتا ہے, ایک وہ جس کا دماغ کام نہ کرے, ایک وہ بادشاہ. قبلہ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے, کہتے ہیں بادشاہ جانتے ہو, کہتے ہیں دو طرح کے بادشاہ تھی کہنا بادشاہ بنایا ہے. ایک تو بادشاہ ہوتا ہے جہاں باقی بادشاہ کو ہوئے, ایک وہ بادشاہ ہوتا ہے جن کی عقل کا بنا کرے, دونوں بھی بادشاہ کہتے ہیں. تو بہرحال میں کہتا ہوں کہ جو نماز فرض کو ترک کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, وہ شاید وہ بیوقوف آدمی ہوتا ہے, وہ دوسرا بادشاہ ہوتا ہے جس کی عقل کام نہیں کرتی. اتنا بڑا نقصان, اتنا بڑا نقصان ہم وہ لے لیتے ہیں. ہزاروں نفل بھی پڑھیں, لاکھوں نفل بھی پڑھیں, کروڑوں نفل بھی پڑھیں, تیرے دو فرض تیرے رہ گئے, وہ کبھی بھی اس کا جو نقصان تجھے پہنچ چکا ہے وہ ہزاروں لاکھوں نفل ادا کر کے تیرا وہ خمیازہ پورا نہیں ہوگا, برابر نہیں ہو سکتا. وہ نقصان تیرا جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. اور نفل صرف زینت ہے. تیرے پاس مثال کے طور پہ جو جنت ملی, اور وہ جنت اس کے اندر جو تجھے اجر ملا, اس کے اندر ایک جنت مثال کے طور پہ مٹی کی بنی ہوتی ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے, جنت تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے, وہاں پہ نور اللہ نور ہوتا ہے, وہ تو ہے, مگر میں مثال دے رہا ہوں. ایک وہ گھر جو کہ مٹی کا بنا ہوتا ہے, ایک وہ گھر ہوتا ہے جو پکا بنا ہوتا ہے, ایک وہ گھر جو بڑا اس سے بھی زیادہ قیمتی لکڑی کا بنا ہوتا ہے, ایک وہ گھر جو کہ لکڑیوں کے اندر بھی اعلیٰ قسم کی لکڑی کا بنا ہوتا ہے, اور ایک وہ گھر جو کہ بڑے بڑے وہ مثال کے طور پہ لال مرجان وغیرہ اس کے ساتھ پتھر قیمتی نل اور قیمتی پتھر ان کے ساتھ بنا ہوتا ہے. تو وہ مثال کے طور پہ درجہ بندی ہے. اور جیسی جیسی آپ کی عبادت, نفلی عبادت زیادہ ہوگی تو وہ سبحانہ آپ کی جنت بھی حسین سے حسین تر ہوگی, اور آپ کے ہر فرائض وہ بھی حسین سے حسین تر ہوتے جائیں, ان کے اندر نقص میں کمی وہ بھی دور ہوتی جائے. اس لیے ہمیں نفل بھی پڑھنے چاہیے, ہمیں سنت پڑھ کے اپنے آقا کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے, اور فرض پڑھ کے اپنے رب کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آج کی حاضری قبول و منظور فرمائے.